میں نظارت ان کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ آپ اپنے فرائض کو مکمل طور پر انجام دیں اور اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اب پتہ چل گیا کہ آپ لوگ بالکل بیدار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، ناچیز ابوالجبار کلیمی کشیشور استھان دربھنگا جو آپ کے سامنے آپ کے بیچ کھڑا ہے، جس کو آپ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، گوگل پہ، وی میٹ پہ، یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ سنا کرتے ہوں گے، آج انٹرنیٹ سے نکل کر آپ کے آمنے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی پورے بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ہم سے پہلے مولانا داؤد صاحب اچھے انداز میں آپ سے روبرو تھے، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ محبت کی مثال پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک شعر جو ابھی آپ کے سامنے تقریر فرما رہے تھے مولانا حدیث اللہ صاحب، ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، آپ لوگ اجازت دیجئے تو مفتی دلشاد صاحب کے حوالے سے، ان کی اجازت سے آپ کی عدالت میں پیش کر دیں، اجازت ہے؟ ماشاءاللہ۔ کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں۔ مفتی دلشاد صاحب کو دیجیے گا کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، اب بھی ہم چاہے تو کوہرام مچا کر رکھ دیں۔ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، اب بھی ہم چاہے تو کوہرام مچا کر رکھ دیں۔ خوش پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہم لوگ، خوش پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہم لوگ، ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بزرگوں، آئیے بلا تاخیر میں آپ لوگوں کے سامنے معروف و مشہور شاعر اسلام، جن کو پیار سے، محبت سے، الفت و انسیت سے مولانا نسیم الدین صاحب قاسمی کہا کرتے ہیں، جو آپ کے علیہ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، میں بلا تاخیر اس شعر کے ساتھ جناب مولانا نسیم الدین صاحب کو آواز دینے جا رہا ہوں کہ میرے دوست کوئی نعت سنا کر تو دکھا، میرے دوست کوئی نعت سنا کر تو دکھا، تیری آواز میں جادو ہے چلا کر تو دکھا، میرے دوست کوئی نعت سنا کر تو دیکھا، ارے تیری آواز میں جادو ہے چلا کر تو دیکھا۔ اور میں نے مانا کہ تو سرکار کا دیوانہ ہے، میں نے مانا کہ تو سرکار کا دیوانہ ہے، آج ہم سب کو بھی دیوانہ بنا کر تو دیکھا۔ کچھ لوگ اشارہ بھی کر رہے ہیں دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے کہ چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، کہ چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے۔ تو آپ کے دل کی دوا دینے چل رہا ہوں کہ سرکار کے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار کے وابستہ جو انسان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضرات محترم، میں ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت، ہمت، جرأت کر رہا ہوں جو ظلمت کدہ دل میں خوف خدا، عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، جو مردہ جسم کے اندر ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآن کی تفسیر کی طرف متوجہ ہو تو حقائق و معارف کے جواہر لٹاتے ہیں، اگر حدیث نبوی کی شرح و وظائف کی طرف مائل ہو تو
مسائل علم و عرفاں حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ میں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، خطیب دی شان، دی صلاحیت، ہر دل عزیز، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، فلک خطابت کے نیر تاواں، حضرت علامہ و مولانا مفتی خالد انور صاحب مظاہری، ایڈیٹر ماہنامہ ندائے قاسم پٹنہ، استاد جامعہ مدنیہ سکولپور پٹنہ ہے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے خوابیدہ قوم کو بیدار کرے۔ اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے ٹھوکروں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ابھی مولانا نصیب الدین صاحب کی زبانی آپ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا مفتی صاحب کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے۔ ہمارے ہندو بھائی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، تھوڑا ہاتھ اٹھا دیجئے تو آپ کے لیے میں ایک بہترین تحفہ لایا ہوں، میں دے دوں۔ چلیے ایک شعر دیکھیے گا کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تجھ کو روبرو کر کے۔ چاک ہے جگر پھر بھی، چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تجھ کو روبرو کر کے۔ آپ مفتی دلشاد صاحب آگے تھوڑا سماعت فرمائیے گا کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، جائیں گے حقیقت سے، جائیں گے حقیقت سے تجھ کو روبرو کر کے۔ پیار کی اس سے بڑی اور مثال کیا ہوگی، پیار کی اس سے بڑی اور مثال کیا ہوگی، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے۔ میرے محترم بزرگوں، آئیے بلا تاخیر میں آپ کو بتا دوں کہ میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں اور بڑے بزرگوں، آج ہماری محفل کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے، ہمارے اجلاس کو تاریخی اجلاس بنانے کے لیے، ہمارے اسٹیج پر ایسے روشن اور جن کا مقصد صرف اور صرف دین خداوندی ہوا کرتی ہے، میں انہی میں سے ایک شخصیت کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آواز دوں گا کہ تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو نوازیں۔ میری مراد حضرت مولانا داؤد صاحب، جن کی آپ نظامت اس سے پہلے سماعت فرما رہے تھے، اس شعر کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشک بارے